لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب تو لوگ جو ہے سیریل دیکھتے ہیں، اب تو لوگ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ روزہ رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا عام دنوں کے 1000 روزے اس سے افضل ماہ رمضان کا ایک روزہ ہے۔ اور میرے آقا روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ہر عبادت کا صلہ نیکی ہے یا جنت ہے۔ نماز پڑھو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، عبادت کرو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، حج کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی، قربانی دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، صدقہ دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی۔ مگر روزہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزے دار کو خدا مل جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسرا لقائے رحمان کے وقت ہوتی ہے، یعنی روزے داروں کو اللہ کے دیدار کا شربت پلایا جائے گا۔ افطار کے وقت تو تم ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے ہو، مگر رب رحمان کے دیدار کا جب شربت پلایا جائے گا اس وقت کیسے مزے آئیں گے۔ ارے اندازہ تو کرو، جب اس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے تو ایسے محبوب کو بنانے والے خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اس کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری صاحب اپنے خدا کا دیدار کرو گے، اپنے مولا کا دیدار کرو گے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، قربان جائیں، اللہ اکبر، خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا، کیا مزے آئیں گے۔ صحابہ نے کہا آقا ہم اپنے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم اپنے خدا کا دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر، اس لیے روزہ رکھو۔ کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں، مولانا کام پہ جانا ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا۔ بہانہ نہ کرو، روزہ رکھ کر کے دیکھو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ اگر علامہ روح الامین صاحب کو اور موقع ملتا تو وہ نماز پہ آئے تھے، روزے پر بھی آتے۔ آج کل لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، آج پوری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر صحت کے لیے فاسٹنگ پر زور دے رہے ہیں۔ فاسٹنگ کرو، فاسٹنگ کرو، وزن کم کرنا ہے تو فاسٹنگ کرو، بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ لوگ آج فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج ہم لوگ جو ہے کھا کر مریض ہیں اور ہمارے اسلاف بھوکے رہ کر صحت مند تھے۔ بے شک بے شک۔ آج 60-70 سال کی عمر میں لوگ قبرستان میں چلے جاتے مر جاتے ہیں کھا کھا کر، اور ہمارے اسلاف روزے سے رہتے تھے اور 90 سال تک 100 سال تک ان کی عمریں کتنی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی عمر کے بارے میں دیکھیے، سینکڑوں سال کی عمر ہوئی۔ شاہ منور الہ آبادی کی عمر سینکڑوں سال کی ہوئی۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلاف عمر دراز ہوتے تھے۔ اگر عمر میں درازی چاہتے ہو تو روزوں کو لازم پکڑو۔ اور میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، صحت مند رہنا ہے تو رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ مہینے کے 3 روزے بھی اپنے اوپر لازم کرو۔ ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے روزے، اللہ کے رسول اس کو سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ آپ یہ روزوں کو لازم کر کے دیکھیں، اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایام 20 کے روزے رکھنے والوں کے چہرے قیامت کے دن ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو۔ اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ، ابھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا شب برات میں اللہ کہتا ہے مجھ سے روزی مانگو، مجھ سے دعائیں کر لو، مجھ سے مغفرت۔ یہ شب برات ایک شب برات نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے رمضان شریف کی ہر رات میں
غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ اپنے بندوں پر خاص تجلی کرتا ہے. وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. وہ آنے جانے سے پاک ہے. وہ خاص تجلی فرماتا ہے رمضان شریف کی ہر رات میں, اور وہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مغفرت مانگ لو میں تمہیں مغفرت عطا کروں, مجھ سے روزی مانگ لو میں تمہیں روزی عطا کروں, مجھ سے رزق مانگ لو میں تمہیں رزق عطا کروں, مجھ سے اولاد مانگ لو میں تمہیں اولاد عطا کروں, مجھ سے دعائیں مانگ لو تاکہ میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں. او سال بھر پریشان رہنے والوں, کبھی تعویذ کے چکر میں, کبھی وظیفوں کے چکر میں, کبھی اس کا در کبھی اس کا در کبھی اس کا در. اے میری قوم کے جوانوں, اگر اپنی پھوٹی تقدیر سنوارنا ہے, اگر اپنی بگڑی تقدیر سنوارنا ہے, اپنا سویا ہوا مقدر سنوارنا ہے, اللہ کے رسول کے ذریعے اعلان کرایا جا رہا ہے میرے بندوں مجھ سے دعا کر لو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ارے ذرا گڑ گڑا کر کے دیکھ لو, روزی رمضان شریف میں مانگ کر دیکھ لو, سال بھر تک کشادگی نہ ہو تو پھر ہمارا دامن پکڑنا, کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی زبان پر یقین ہے. اللہ اکبر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے رمضان شریف کی راتوں میں جاگتے ہو تو ہو لیکن عبادت نہیں کرتے, گڑ گڑاتے نہیں. بلکہ آج کل تو ایسا ہو گیا افطار اور سحری کے موقع پر رمضان کے پروگرام کے نام پر پڑوسی ملکوں نے اتنی باتیں پھیلائی ہے کہ جو عین دعا اور عبادت کا وقت ہوتا ہے لوگ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بتائیے, میں مذہبی پروگرام دیکھنے کا مخالف نہیں ہوں, لیکن جو عبادت کا وقت ہے تم ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو, موبائل کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو. ارے افطار اور سحری کے وقت جب روزے دار دعا کرتے ہیں تو اللہ کے 70,000 فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں. تم کتنے مقدس ہو جاتے ہو جب روزہ رکھتے ہو. آؤ نا اپنے خدا کے قریب ہو جائیں, آؤ مغفرت کا پروانہ حاصل کریں. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی, اے اللہ تیرے محبوب کا جب نام لیا جائے کسی محفل میں اور اس وقت جو تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے, وہ بھی تیری رحمت سے محروم ہو جائے. آج میں تو دیکھتا ہوں کہ بعض دیندار لوگ بھی حضور کا نام لیے جانے پر درود نہیں پڑھتے. جب کہ کوئی حضور کہے تو آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے. بار بار کہو, ہر بار کہو حضور, بلکہ حضور کی عزت سے مدینہ منورہ جاتا ہے, حضور کی عطا سے جاتا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اگر مدینہ منورہ جانا چاہتے ہو کثرت سے درود پڑھا کرو. ایک بات بتاؤں, زبان میں تاثیر ہوگی, درود پڑھو. چہرے چمکیں گے, درود پڑھو. اولاد فرما بردار ہوگی, درود پڑھو. مصیبتیں ٹلیں گی, درود پڑھو. یہ کام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سبنا میں محمد, حضور کا نام لیا کرو, حضور پہ درود پڑھا کرو. کم سے کم 500 مرتبہ ہر امتی ضرور درود پڑھا کرے. پتا ہے آپ کو 500 مرتبہ درود پڑھنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مختصر سا درود شریف ہے, 10 منٹ میں ہو جاتا ہے. اور اگر 1000 بار درود پڑھو گے نا تو میرے آقا فرماتے ہیں 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ میرا دیدار نہ کر لے, جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو بتانا دیا جائے. میرے بھائیوں, کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو, کیوں کسی کی چگلی کرتے ہو, کیوں کسی کا ذکر کرتے ہو؟ اپنی محفل میں کسی اور کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے محبوب کا ذکر کیا کرو. آپ کو پتا ہے سلطان محمود غزنوی, ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد ان کی قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا, تو لوگوں کو پتا چلا یہ بادشاہ
ہو کر اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا. یاد رکھنا جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی. درود پر تو بہت سی باتیں ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے مدینہ منورہ جانے کے شائقین اس کو غور سے سنیں. یہ بہت پرانا نہیں, ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے. گجرات کی سرزمین پر مولانا گجرات سے آئے ہیں اس لیے